المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. It's the greatest gift from Allah to be in the last prophet. Summa salatullah wa salamullah ala al-hadi rasulillah. The greatest gift from Allah to be in the last prophet. Summa salatullah wa salamullah ala al-hadi rasulillah. مختصر سیرت نبوی میں ہمارا 12واں سبق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے بہت ساری جنگیں لڑیں جن کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور غزوات میں سے چند غزوات کا ہم تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلا غزوہ غزوہ بدر، یہ رمضان سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین نصیب فرمائی۔ 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کافر قتل ہوئے اور 70 قید کیے گئے۔ دوسرا غزوہ غزوہ احد، یہ شوال سن 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 650 تھی اور کافروں کی 3000 تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا سخت نقصان ہوا، 40 زخمی اور 70 شہید ہوئے، مگر دشمن مرعوب ہو کر ناکام ہوا اور اس کے 30 آدمی قتل ہوئے۔ تیسرا غزوہ غزوہ بنی مستلق، یہ شعبان سن 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس میں دشمن کو شکست ہوئی، اس کے 10 آدمی قتل اور 19 گرفتار کیے گئے، مگر سب کو چھوڑ دیا گیا۔ چوتھا غزوہ غزوہ احزاب، اس کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ یہ شوال یا ذی القعدہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 3000 اور کافروں کی 10000 تھی۔ 6 مسلمان شہید ہوئے، 10 کافر قتل ہوئے اور دشمن ناکام و نامراد ہو کر واپس ہوا۔ پانچواں غزوہ غزوہ بنو قریظہ، یہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد واقع ہوا۔ بنو قریظہ یہودی تھے اور مسلمانوں کے ہم عہد تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری اور بغاوت کی، چنانچہ ان کے تمام بالغ مردوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں کو اور بچوں کو قیدی اور غلام بنا لیا گیا۔ چھٹا غزوہ صلح حدیبیہ، یہ ذی القعدہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کی غرض سے نکلے تھے، لیکن قریش نے عمرہ سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی پیشکش کی تو قریش نے اپنی خواہش کی شرطوں کے مطابق اسے قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے منظور فرما لیا، کیونکہ اس سے امن قائم ہوا اور ہر ایک کے لیے اسلام کو سمجھنے کی راہ آسان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیے بغیر مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ اور 7واں غزوہ ہے غزوہ خیبر، یہ محرم سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 1400 اور دشمن یہودیوں کی تعداد 10000 تھی۔ 50 مسلمان زخمی اور 18 شہید ہوئے، 93 یہودی قتل کیے گئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اور 8واں غزوہ ہے فتح مکہ، یہ رمضان المبارک سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر تھا، 12 کافر قتل اور 2 مسلمان شہید ہوئے اور مکہ فتح ہو گیا۔ 9واں غزوہ ہے غزوہ حنین، یہ شوال سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12000 کا لشکر تھا، 71 کافر قتل اور 6 مسلمان شہید ہوئے، 6000 قیدی بنائے گئے، مگر سب کو بلا معاوضہ چھوڑ دیا گیا۔ 10واں غزوہ ہے غزوہ تبوک، یہ رجب سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا۔ رومی مرعوب ہو گئے اور مقابلے پر نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوات کے ذریعے پورے ملک عرب میں امن و امان قائم کیا، فتنے کی آگ بجھائی، اسلام و بت پرستی کی کشمکش میں دشمن کی شوکت توڑ کر رکھ دی اور انہیں اسلامی دعوت و تبلیغ کی راہ کو آزاد چھوڑنے اور مصالحت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں کی بدولت یہ بھی معلوم کر لیا کہ آپ کا ساتھ دینے والوں میں کون سے لوگ مخلص ہیں اور کون سے منافق ہیں۔ ہمارا اگلا سبق ہوگا انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی۔